جدید پیرائے میں رکھتے ہوئے ہی کانٹ سے ایک قدم آگے بڑھا کے وہ ایک ثابت کر دے. تو وہ بڑی دلچسپ ہے، لیکن بہرحال وہ فکر بھی اپنی شکل میں مذہبی ہی ہے، اور وہ یہ خیال پیش کرتی ہے کہ ہم نے وجود کو بالکل سائڈ پہ نہیں کیا، بلکہ تھاٹ جو ہے وہ اپنی پیور شکل میں جب مدارج طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو خود ہی وجود میں ڈھل جاتی ہے. تو بنیادی طور پر وجود کو ریگین کرنے کی کوشش جو تھی وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. یہاں پر میں ایک دلچسپ، آپ اسے سمجھ لیں وقتی طور پر، ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. ایک جان ہک صاحب ایک فلسفی آف ریلیجن کے بڑے زبردست آدمی تھے جو 2015 میں انہوں نے وفات پائی. تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا، ایک بڑا دلچسپ تصور پیش کیا مذہبیات کے پیرائے میں. وہ یہ تھا کہ کانٹ نے جو کوپرنیکس ریولوشن فلسفے میں جاری کیا تھا، انہوں نے مذہبی فکر کے اندر اس کو کاپی کرنے کی یا اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی. تو جب مذہبی فکر میں انہوں نے اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی تو وہ تقابل ادیان کی باؤنڈری سے بھی باہر نکلتے ہوئے انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ بنیادی طور پر یہ کہنا کہ مسیحیت ہی واحد اور حقیقی اور درست مذہب ہے، یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ تمام مذاہب جو ہیں وہ خدا کی یا حقیقت کی ایک خاص قسم کے مرکزے کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام مذاہب جو ہیں وہ ڈائریکٹ رسائی رکھتے ہیں حقیقت تک. تو مطلب جس طرح کانٹ نے فطرت کی چیزوں کو، فطری مظاہر کو دماغ کے ارد گرد گھما دیا، تو جان ہک نے جب کوپرنیکس کا ریولوشن فلسفی آف ریلیجن میں اپلائی کیا تو اس نے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر کوئی بھی ایک مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ واحد نمائندہ ہے حقیقت کا، اور باقی مذاہب یا تو کلی طور پر نادرست ہیں یا ان کے اندر کچھ ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں کہ جن کا ختم کرنا بھی اب ممکن نہیں ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ مذاہب جو ہیں اپنی اصل پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں. تو ان صاحب نے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر تمام مذاہب جو ہیں وہ حقیقت کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ رکھتے ہیں، اور کانٹ کی کیٹیگریز کو انہوں نے جب مذہب کی سماجی تاریخ پر اپلائی کیا تو انہوں نے مطلب کانٹ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ذہن میں زمان و مکان کا تصور موجود ہوتا ہے، اس لیے تمام چیزیں ہمیں زمان و مکان میں نظر آتی ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی کیٹیگریز کو جب مذہب کی سماجی تاریخ میں اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب بھی بنیادی طور پر ایک خاص قسم کی سیکرڈ یا ایک خاص قسم کی ڈیوائن وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہر مذہب ایک مختلف کلچرل، ایک مختلف ثقافتی نقطے پر ظہور پذیر ہوتا ہے، ایک مخصوص خطے میں سامنے آتا ہے، ایک مخصوص لینگویج میں سامنے آتا ہے، تو اس لیے وہ وہ کلچرل کیٹیگریز کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر گھوم وہ بھی اسی حقیقت کے ہے. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ نے جیسے جو علم کی مرکزیت کی بات کی، یعنی انسانی ذہن کی مرکزیت کی بات کی، وجود کی مرکزیت سے ہٹا کے، تو اگر انسانی علم کا دیکھا جائے یا جدید علوم کا دیکھا جائے، بیہیویئرزم ہے، سائیکو انالیسس ہے، تو وہ یہی حال یعنی علم بشریات میں بھی کہ بھی انسان کے اندر سے ایک حیوان برآمد کرتے ہیں. یعنی جو جدید ذہن ہے، جو جدید فکر ہے، جدید شعور ہے، وہ کائنات کو مرکزیت سے خالی قرار دیتی ہے. انسان یعنی کچھ بھی سوائے بقائے ذات کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. تو جو آپ جب علم کی مرکزیت ہے تو علم تو یعنی آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ آپ کا ایک ذہن جو آپ کی جو مرکزیت آپ تبدیل کر رہے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے ابھی ہے، سماج میں چل رہا ہے، وہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے. جو بیہیویئرزم ہے، سائیکو انالیسس ہے، علم بشریات ہے، تو آپ کے سامنے جو چیز ہے کہ وہ ایک حیوان نما انسان سامنے آ رہا ہے. تو آپ اس کو یعنی اس مرکزیت چینج کرنے سے جو ہمارے نتائج ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہونے چاہیے. دیکھیے نتائج کے اوپر یہ سر پلیز اگر اجازت میں یہاں ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جدید ایپسٹمالوجی کو جو مرکزیت دی ہے، اصل میں یہ ہمارے موضوع سے بالکل مختلف ہو جائے گی بات، لیکن یہ میں ایک چھوٹی سی بات ضروری سمجھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو، کہ جو
علم کو یعنی اپسٹمالوجی کو انسانی شعور میں یا جدید شعور نے جو مرکزیت دی ہے اس کے پس پردہ ایک بہت بنیادی داعیہ کار فرمایا ہے کہ جدید علوم میں یا جدید شعور کی جو تاریخ میں مینیفیسٹیشن ظاہر ہوئی ہے اس میں پہلی بات یہ کہ جدید شعور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے اور اٹانومس سمجھتا ہے، اور اگر علم کو جدید شعور میں مرکزیت دے دی جائے تو علم انسانی شعور کی صفت ذاتی شمار ہو سکتا ہے. یعنی اگر علم کو انسانی شعور کی صفت ذاتی شمار کر لیا جائے تو اس سے ایک قدم دور طاقت کا حصول ہے. یعنی علم اور طاقت جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک نیا آرڈر آف بینگ کریٹ کرنا ممکن ہو جاتا ہے. یعنی اگر علم کو انسانی شعور میں مرکزیت حاصل ہو جائے اور وہ اسے اپنی صفت ذاتی شمار کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک نئے آرڈر آف بینگ کی طرف پیش رفت نہ کرے. تو جدید علوم جو ہے ان میں خاصی یعنی پیچیدگی کی صورتحال ہے. تو بہرحال میں باقی گفتگو میں شریک ہوتا ہوں. وکر صاحب اپنی بات کو مکمل فرمائیں تو پھر انشاءاللہ بات آگے چلاتے ہیں. جوہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. بالکل ایسا ہی ہے کہ علم اور پاور کے جو ریلیشن ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اگر ہم انسان کو علم کو انسان کا ایک فعل یا انسان کی ایک فیکلٹی سمجھ لیں تو بنیادی طور پر وہ انسان کو بے لگام طاقت کے بالکل اس منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی علم جو ہے وہ بنیادی طور پر طاقت کے ایک خاص تناظر سے بری نہیں ہے. ہر علم جو ہے وہ پاور کے مخصوص پیراڈائم کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سیکولر نالج نے یا انسانی علوم نے جہاں انسان کو طاقت کی طرف لے جانے کی کوشش کی یا طاقت کی منزل پہ پہنچانے کی کوشش کی، وہاں پر اس کے اندر ایک ایتھیکل یا ایک مورل ٹینڈنسی بھی آف کورس چاہے وہ کمزور ہو، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ پائی گئی ہے. تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ طاقت کا ایک خاص تناظر پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک نیو آرڈر آف بینگ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. لیکن میری طالب علمانہ گزارش یہ ہے کہ شاید اسی چیز کو انسانی تاریخ کا سفر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی تگ و دو سے، اپنی استعداد سے اور اپنی ری ارینج کرنے کی جو فیکلٹی ہے، مطلب دیکھیں آدمی جس طرح اقبال کی وہ نظم ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو ایک چیز جو ہے شاید وہ قدرت پیدا کرتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ آگے سے انسان پیدا کرتا ہے. تو جب سے انسان جو ہے وہ کسی بھی مقام پر پہنچا ہے اس نے چیزوں کو ری ارینج کرنے کی ٹینڈنسی اپنائی ہے. تو اس میں آف کورس چیزیں بری بھی ہیں، چیزیں اچھی بھی ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے. میں عباسی صاحب آپ نے جو پہلے بات کی جہاں تک وہ میرے ذہن میں رہ پائی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ علم نے ہمیں کچھ خاص نتائج تک نہیں پہنچایا تو یہ بہت ایک پیچیدہ بات ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک دفعہ کسی ٹی وی شو میں کچھ خواتینوں حضرات بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور مذہبی قسم کا ہی شو تھا. تو ایک نسبتاً جدید قسم کی فیشنیبل قسم کے مرد نے کوئی سوال اٹھایا تو آگے سے جو دانشورہ بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اجتہاد کر کے اس کی نفی کر دیں گے. مطلب انہوں نے پہلے سے ہی طے کر لیا کہ ہم ایک ایسا اجتہاد کریں گے کہ جو اس کی نفی کر دے گا. تو یہ مطلب ہم ایک خاص وے میں یہ توقع کیوں رکھیں گے کہ علم جو ہے وہ ایک خاص شکل ہمارے سامنے پیش کرے گا. تو ایک تو اس توقع کا ہمیں کچھ وزن کم کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلی طور پر توقع رکھنی غلط بات ہے، مطلب یہ میرا بالکل کہنا نہیں ہے. یہ درست بات ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا انسان کی استعداد علمی جو ہے وہ بنیادی طور پر تو ایک توقع کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری توقع کے مطابق پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری توقع کے الٹ یا ہماری توقع سے ڈفرینٹ پیدا ہو جاتی ہیں. اب جو چیزیں ہماری توقع سے ڈفرینٹ پیدا ہوتی ہیں
وہ بنیادی طور پر ہمیں اس نئے نامعلوم کو سمجھنے میں یا ان نئی صورتحال تک آشنائی دلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ جو پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ مثال کے طور پر جیسے آپ کی بات میں تھا کہ قدیم علوم جو تھے وہ انسانوں کے اندر سے فرشتہ برآمد کرتے تھے، تو جدید علوم کو بھی انسانوں کے اندر سے فرشتہ برآمد کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے حیوان برآمد کر دیا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر ہم حیوان برآمد نہ کرتے تو کیا ہم یہ نہ ہوتا کہ ہم کبھی بھی اس حیوان کے روبرو ہی نہ ہو پاتے جو بنیادی طور پر ہمارے اندر موجود ہے. تو یہ چیزیں کہ جو ہماری توقعات کے مختلف زاویے میں نکل آتی ہیں. نالج یا ماڈرن نالج جو ہے نا وہ اس کی کچھ شکل ایسی ہے کہ وہ ان کو بڑے ایڈونچرس وے میں لیتا ہے، وہ ان کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، ان کو انٹرٹین کرتا ہے. مثال کے طور پر فرائٹ تک پہنچتے ہوئے جس طرح آپ نے مثال دی، اگر اس نے روح کا سرچشمہ جو ہے وہ ہمارے لاشعور کے جوہر میں سے ڈھونڈ نکالا ہے، تو اس پر اگر اس کو کچھ قنوطیت ہوئی ہوگی اس نتیجے پر، اس دل شکن نتیجے پر، وہ تو ہوئی ہوگی، لیکن بنیادی بات اس کی ایکسائٹمنٹ تھی. مطلب یہ ایک وہ طبیعتی پہلو ہے جدید علم کا. تو اس چیز نے بنیادی طور پر انسانوں کو زیادہ اوپن کیا ہے یونیورس کی طرف اور ان ان نون فیکٹس کی طرف کہ جو پہلے ہمارے سامنے میں نہیں آئے تھے. مذہبی علم میں البتہ یہ بات شامل ہے کہ وہ نتیجہ پہلے پیش کرتا ہے اور اس کے بعد کی جو کڑی ہے وہ اس کے بعد ڈھونڈ کرتا ہے. یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہبی شعور جو ہے اس کا خود انسان کی ساخت کے اندر جو کردار ہے یا انسان کے اندر مذہبی احساس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو خود جدید فکر بھی ایز سچ ختم نہیں کر سکی، اور نہ ہی اس کو ختم کرنا کوئی جدید فکر کا آپ سمجھ لیں کہ کوئی پروجیکٹ تھا یا کوئی مقصد تھا، بلکہ انسانی شعور کی ان مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو ظلمتوں والی سائڈز تھیں، جو ان نون گرے ایریاز تھے، لوگوں نے ان کے اندر زیادہ داخل ہونے کی کوشش کی ہے. آپ جدید آرٹ کو دیکھ لیں، جدید جو مصوری ہے، جدید کہانیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں، اس نے انسانوں کی شخصیت کے اندر جو ایک ماورائی پہلو تھا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک خاص قسم کی ٹرانس ریلیجیس تھیولوجی جو ہے اس کی تحریک بہت مضبوط ہے، مضبوط اس حوالے سے کہ اس کی ٹینڈنسی ہمیں جدید دور کے بہت بڑے اور نسبتاً بہت محترم لوگوں کے ہاں ملتی ہے، جن میں ٹالسٹائی شامل ہے، جن میں آئنسٹائن شامل ہے. آپ پاسکل کو پاسکل تو خیر زیادہ مسیحی ہو جائے گا. مثلا ایک طبقہ فکر ہے جو کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایک خاص قسم کا جو لامحدود کائنات ہے اس سے انسان کا دل جو جڑت محسوس کرتا ہے یا ایک خاص قسم کا تعلق محسوس کرتا ہے، اس کو وہ چیرش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی قدر و اہمیت کو اور انسانی زندگی کے اندر اس کے ریگولیٹو پرنسپل کو منہا نہیں کر سکتے. مطلب آئنسٹائن کا جو مذہب کے اوپر اس کے لیکچرز ہیں اس کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب تک آپ لامحدود کائنات کے ساتھ ایک اس قسم کا کلیتی اور ایک اس قسم کا گہرا روحانی ربط محسوس نہ کرتے ہوں، کسی بھی قسم کی سائنٹیفک انکوائری شروع ہی نہیں ہو سکتی. تو مذہب کا جو مطلب جدید فکر نے مذہب کو ایک خاص ڈیلیکیسی کے ساتھ دکھانا بھی ہمیں شروع کیا ہے. جس طرح مذہبی جدید فکر میں آپ جس پہلو میں دیکھیں کمپارٹمنٹلائز کرنا اور اسپیشلائزیشن کرنے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے اسپیشلائزیشن کی یہی ٹینڈنسی جو تھی وہ مذہبی شعور کے اوپر بھی اپلائی کی ہے اور بنیادی طور پر مذہب کو ان تمام بوجھ سے یا اس تمام ثقافتی اور تاریخی باعث سے آزاد کر کے انسان کی طبیعت کے ساتھ یا انسان کی شخصیت کے اندر جو اس کا ایک مرکزہ ہے وہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے ساتھ ایک جو سیکولرائزیشن آف ڈیوینٹی کا کانسیپٹ یا ایک ٹینڈنسی ہے، اب آپ اس کو کلی طور پر غیر مذہبی قرار نہیں دے سکتے اگرچہ وہ اپنے حاصلات میں مکمل طور پر غیر مذہبی ہے. مثلا جس کا ماننا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی شکل پہ پیدا کیا گیا ہے،
بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی تاریخ کے سفر کے اندر ترقی پاتے ہوئے بیسیکلی خدا کی ایک صورت بن جائے گا، جس کو مطلب سیکولرائزیشن آف ڈیوینٹی، ہیگل کے ہاں یہ بڑا اہم ہے، ایون نیٹشے کے اندر اس کے جو پہلو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم غیر مذہبی قرار نہیں دے سکتے. ایون وہ ڈیوینٹی کو سیکولرائز بھی کر رہا ہے، لیکن وہ ڈیوینٹی کو ڈیوینٹی کے طور پر رکھ کر بھی اسی کیٹیگری میں رکھ کر ہی ڈیل کر رہا ہے. تو میری اس ساری نسبتاً بے معنی بات کا مطلب یہ ہے کہ جدید فکر میں جو اسپیشلائزیشن اور کمپارٹمنٹلائزیشن کی شدید قسم کی ٹینڈنسی ہے، وہ اس نے مذہبی فکر پر جب اپلائی کی ہے تو اس کے بہت ڈیلیکیٹ، بہت اسپرچول اور بڑے محترم قسم کے نتائج بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں ان نتائج کو کلی طور پر سائڈ پہ نہیں ہٹانا چاہیے. جدید فکر کے بہت سارے اہم لوگ جو ہیں وہ اپنے شعور اور اپنے طرز وجود میں مکمل تر مذہبی لوگ تھے، اور اگر وہ مذہبی نہ بھی دکھتے ہوں تو آپ ان کو ایسا آدمی نہیں سمجھ سکتے کہ جو بالکل ریڈکشنسٹ قسم کا ہو، جو بالکل تخفیف پسندی یا بالکل مادیت پرستی کا قائل ہو، وہ پھر بھی انسان کو ایک نسبتاً گرینڈ ہول میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مذہبی فکر یعنی اس کی ڈیلیکیسی جو ہے وہ اس کی ایک نئی شکل جدید فکر کی موجودگی میں ہی سامنے آئی ہے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو ہم شاید اس کو اس وے میں دیکھ ہی نہ پاتے. جناب بہت شکریہ جناب ابوبکر صاحب کہ مذہبی فکر اور علم کی مرکزیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو کچھ وقت کے دورانیہ کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا مجھے سمیٹنا پڑ رہا ہے، اور انتہائی سیر اصل گفتگو کر رہے تھے ابوبکر صاحب. تو ایک سوال ایک دوست نے پوچھا ہے جناب محمد دین جوہر صاحب سے کہ اسلامی فکر یعنی اسلامک تھاٹ میں جدید سائنسی فکر کا مقابلہ کرنے کا کتنا پوٹینشیل ہے. تو یہ آپ سے سوال ہے قبلہ. میرا اسلامی خیال فکر کا تعلق انسانی ارادے سے ہے. جو جدید سائنسی تناظر ہے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، یعنی علم جو ہے وہ نیچرل سائنسز جو ہے وہ دو طرح کی ہیں، یعنی کہ اس میں دو ٹینڈنسیز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ نیچرل فینومینن کا علم ہے، دوسرا سائنسز میں اپنے مجعول کا علم ہے، یعنی جس چیز کو انہوں نے خود تخلیق کیا ہے، یعنی جو وجود انہوں نے خود پیدا کیا ہے. علم کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس وجود کے بارے میں ہے جو خود انہوں نے پیدا کیا ہے، اور ان کے علم کا کچھ حصہ جو ہے وہ نیچرل جو وجود ہے اس کے بارے میں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر مسلم شعور جو ہے وہ اپنی زندگی کے امکانات کی بازیافت کر لے تو ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا. بہت شکریہ سر محمد دین جوہر صاحب. اور ایک سوال آپ کا پچھلی گفتگو سے متعلق کے دوست نے بھیجا ہے کہ جو آپ مختصراً اگر اپنا جدید نظریہ علم ہے اس کو اگر بیان فرما دیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے ایک نشست رکھ لیں. وہ چلیں انشاءاللہ جیسے وہ اس کے غلط لیے فہمی الگ سے نشست رکھ لیں گے. چلیں بہت شکریہ ابوبکر صاحب، بہت محبت آپ کی کہ آپ نے وقت نکالا. اور بہت شکریہ محمد دین جوہر صاحب. اور بہت سارے دوستوں کے سوالات آ رہے ہیں آج ابوبکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں، بات سننے میں میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی جوہر صاحب کہ آپ کے ساتھ مجھے ایک جگہ پر شمولیت کا موقع ملا، اور عباسی صاحب کو میں بڑا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس میں دعوت بھیجی. تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات یقین جانیے. خوش رہیے. اقبال کے مثال پر عمل کرتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو نوجوان نسل کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب انہی سے امیدیں ہیں ہمیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس سوچ تک پہنچتے ہیں، شعور کے